حضور فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، جو بندہ میری ذات پر محبت کے ساتھ دن میں صرف 50 مرتبہ درود پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 50 واری 50 مرتبہ. جو بندہ میرے ذات پر محبت کے ساتھ دن میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں مصطفیٰ کریم اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماؤں گا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں. یہ بہت بڑا عمل بتا دیا ہمارے نبی نے ہمیں. یہ عمل چھوٹا سا ظاہراً نظر آتا ہے کہ 50 مرتبہ درود پڑھنے سے گنتی تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، عرصہ تھوڑا ہے، محنت تھوڑی ہے، مشقت کم ہے، اس میں انعام بہت بڑا ہے. ہاں جس کے ساتھ میرے نبی کو محبت ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے عملوں پر اتنی بڑی بڑی عنایتیں فرما دیا کرتے ہیں. جس کے ساتھ میرے نبی کو محبت ہو جاتی ہے، ارے جو درود پڑھتا ہے، جو درود حضور کی ذات پر پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، میرا نبی اسی سے ہی تو محبت فرماتا ہے. اور جس سے میرا نبی محبت فرما لے اتنے بڑے بڑے انعام وہ عطا فرما ہی دیا کرتے ہیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تندور پر روٹیاں لگاتی ہیں. حضور محبت میں آتے ہیں، عرض فرماتے ہیں فاطمہ ایک روٹی مجھے بھی لگانے دینا، ایک روٹی مجھے بھی لگانے دے. فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور. پیڑا بنایا، روٹی بنائی، تندور کے اندر لگائی، حضور تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد فاطمہ پھر حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جتنی روٹیاں میں نے لگائی تھی ساری پک گئی ہیں، اتنا ٹائم گزر گیا، آپ کی لگائی ہوئی روٹی ابھی تک نہیں پکی. آپ کے ہاتھوں سے لگی روٹی ابھی تک نہیں پکی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ محمد کا ہاتھ مس ہو جائے، دنیا کی آگ اس کو چھوا نہیں کرتی. ارے قیامت کے دن 50 مرتبہ درود پڑھنے والے انسان کے ساتھ جب میرے نبی مصافحہ کریں گے اور اس کے ہاتھوں میں میرے نبی کا ہاتھ آ جائے گا، جہنم کی آگ اس کو کیسے چھوئے گی. دنیا میں میرے نبی کا ہاتھ جس چیز سے لگ جائے دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی، تو قیامت میں میرے نبی کا ہاتھ جس ہاتھ سے لگ جائے گا جہنم کیسے چھوئے گا. تو میں نے عرض کیا ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنے والی بات نہیں. یہ بات چھوٹی سی تھی ظاہراً، لیکن عمل بہت بڑا ہے، عنایت بہت بڑی ہے. میرے کریم نبی کی کرامت بہت بڑی ہے، عزت نوازی بڑی ہے. تو یہ درود پاک اگر 50 مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے انعام ہیں، تو جو ہر وقت پڑھتا رہتا ہو، جس کی زبان پر ہی درود جاری رہتا ہو، جو کثرت سے میرے نبی کا تذکرہ کرتا رہتا ہو اور ذکر نبی کر کر کے ہر دم ہر لحظہ درود پڑھتا
ہو اس پر میرے نبی کی نگاہ رحمت کا کیا عالم ہو. تو درود پڑھنا چاہیے نا. اب ذرا اس محبت سے پڑھیے کہ ہم یہاں پڑھیں گے اور ابھی ہمارے نبی کی نظر رحمت ہم پر ہو جائے گی. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. زیب محفل فخر السادات حضور قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب زیدہ مجدہ الکریم، عالم نبیل فاضل جلیل، محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب زاد اللہ شرفکم، ہمارے اس محفل کے مہمان خطیب عالم نبیل فاضل جلیل خطیب شیری لیساں حضرت علامہ مولانا محمد نعمان چشتی صاحب اطال اللہ عمرہ، اور تمام میرے محترم معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل کو اصال ثواب کا نام بھی دیا گیا ہے اور معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ٹائٹل اس کا بھی دیا گیا ہے. تو جس دن یہ پروگرام مرتب ہوا اسی دن مجھے حکم مل گیا کہ اس دن خطاب 2 ہونے چاہیے، چونکہ برسی بھی ہو تو برسی کے حوالے سے بھی ذکر ہونا چاہیے، معراج ہے تو معراج کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو پھر تقسیم کچھ اس انداز سے میں نے کی کہ برسی کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اپنے وقت میں رہوں گا اور وقت پر آ کر میں انشاءاللہ مائک چھوڑ دوں گا. اسی لیے میں نے ادھاری گھڑی مانگی ہے صدیقی صاحب سے اور سامنے رکھی ہے کہ ٹائم سے میں آگے نہ نکل جاؤں. اور معراج النبی کا تذکرہ ہمارے مہمان خطیب ذکر فرمائیں گے. میں نے جو آیت مقدسہ بلکہ 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، شاید کہ میں اپنے ٹائم میں رہ کر انہی 2 آیتوں پر ہی بات کر پاؤں، اور آگے نکل پایا تو آگے چلیں گے انشاءاللہ، لیکن ٹائم ختم ہو گیا تو انشاءاللہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا. اللہ جل شانہ میرا آپ کا یہاں حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور اس پوری محفل کے صدقے مرحومین صدوال جتنے بھی اس صدوال کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے، اور بالخصوص مرزا محمد حسین صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، ان کی بخشش کا یہ اعلیٰ انتظام ہو جائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب کا حکم ہے. مولا کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تعبدوا، تم نے عبادت نہیں کرنی، تم نے سجدہ ریزی نہیں کرنی، تم نے اطاعت نہیں کرنی، تم نے فرما برداری نہیں کرنی. سجدے کی صورت میں
عبادت کی صورت میں، قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں۔ مولا جب ہم آئے دنیا میں عبادت کے لیے تو نہیں کرنی تو پھر کس کے لیے کرنی ہے؟ فرمایا الا ایاہ، وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت بھی اسی کی، سجدے بھی اسی کے، قیام بھی اسی کے، رکوع بھی اسی کے، تمہاری جبین نیاز جھکے بھی تو اسی کے سامنے۔ بس ایک ہی کام ہے، ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق اس کائنات میں، جو ہے مسجود، جو ہے معبود، وہ صرف وہی ہے جو تمہارا خالق اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، ہمارا پالنے والا رب، اس کی ہی صرف عبادت ہے۔ بات کو آگے لے کر چلوں گا کیونکہ یہیں پہ رک گیا تو بہت بات آگے چلی جائے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک کو اگر کھول کر دیکھے تو کئی مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے معان بعد، فوراً بعد، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ مولا اپنی عبادت کا حکم دے کے فوراً بعد والدین کا ہی ذکر کیوں؟ فرمایا کائنات میں تخلیق کر کے، پیدا کر کے بھیجنے والا میں ہوں، دنیا میں لانے کا سبب تمہارے ماں باپ ہے۔ پہلا خالق میں ہوں جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارے اعضائے بدن تخلیق فرماتا ہو۔ پہلا رب میں تمہارا وہاں پہ میں ہوں کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں بھی جب تمہارے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے تو وقت پیدائش تک وہ 3 سے 4 ماہ کم و بیش اس میں زندگی کی رمق باقی رکھنے والا اللہ میں ہوں۔ اس میں تمہیں زندگی کے لمحات دینے والا خالق میں ہوں۔ اس میں تمہیں بچانے والا اللہ میں ہوں۔ اس میں تجھے خوراک پہنچانے والا خالق وہ مالک میں ہوں۔ یہ سارے میرے کام ہے۔ خالق بھی میں ہوں، پیٹ میں ماں کے اندر تخلیق کرنے والا بھی میں ہوں، رزق دینے والا بھی میں ہوں، بچانے والا بھی میں ہوں، زندہ رکھنے والا بھی میں ہوں۔ یہ سارے میرے اوصاف ہیں۔ عبادت کا درجہ پہلا میرا تھا۔ جب میں نے تخلیق پیدائش مکمل کر لی، جب دنیا میں لانے کا وقت ہوا تو اس کے لیے جو اسباب میں نے بنائے ہیں وہ تیری ماں، تمہارے باپ ہے، اس لیے کہ پہلا خالق میں تھا، پیدا کرنے والے ماں اور باپ ہے، پہلا حقدار عبادت کا میں ہوں، بعد میں حسن سلوک کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کائنات میں تم رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ اصول ذہن میں بٹھاؤ کہ کائنات میں سب سے افضل ترین کسی انسان کے لیے کوئی ذات، کوئی شخصیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، وہ اس کے ماں اور باپ ہیں۔ وہ اس کے رسول اور وہ اس کے ماں اور باپ ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت میری حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ مولا طریقہ بھی عطا فرمانا، پھر کس طرح سے کرنا ہے۔ بات کو پھیلاتا چلا جاؤں تو بہت لمبی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کچھ اچھے انداز میں پیش کر سکوں۔ مولا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِنْمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ تم زندہ ہو
تم سلامت ہو، تمہاری زندگی کی ڈور ابھی لمبی ہے، تم تندرست و توانا ہو، تمہارے جیتے جاگتے تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں حالت پیری میں چلے جائیں، بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ایسے ہم میں سے کئی لوگ ابھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جن کے والدین میں سے دونوں ابھی تک کئیوں کے سلامت ہیں اور کئیوں کا ایک سلامت ہے، ماں یا باپ میں سے۔ جن جن کے زندہ ہیں، جن جن کے سلامت ہیں اور وہ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیں کہ میرا خطاب انہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ویسے تو قرآن نے سارے مومنین مومنات کے ساتھ خطاب کر رکھا ہے، سارے ایمان والوں کے ساتھ خطاب کر رکھا ہے، سب کو اپنا مخاطب بنایا ہے، لیکن فی الوقت مجلس کے اعتبار سے میں آپ سب کو اپنا مخاطب کر کے کہوں تو آپ میں سے جس کا ایک یا دونوں، جس کی ماں زندہ ہے یا جس کا باپ زندہ ہے یا جس کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہے، ان دونوں کے بارے میں رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے رب نے طریقہ بتایا، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنی زبان سے اف بھی نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ اف۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ بھی اللہ نے دیا ہے ولا تنہرہما، یہ ہمارے معاشرے کی اکثر روش بھی ہے، اف تک نہیں کرنا۔ اف، اف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جی سمجھتے سارے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں ہم کرتے، پتہ سب کو ہے، جانتے ہم سب ہیں اف کس کو کہتے ہیں۔ جو طبیعت، جو مزاج، جو اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے مطابق چیز ذہن میں سیٹ نہ بیٹھتی ہو، ہماری زبان سے فوراً نکلتا ہوئے شٹ، او یار کیا ہو گیا، یہ جملے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ یہ الفاظ ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں، ہم ادا کرتے ہیں۔ ارے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں زندہ ہو، تجھے کوئی کام کہہ دے، یہ کر دو، ایسا کر دو، یہ میری خدمت میں بجا لاؤ، یہ